قبروں پر لکڑی کے کتبے لگے تھے جن پہ ان کے نام لکھے تھے: فواد، خیام، حوریہ اور وشا۔ اور ایک طرف الگ قبر تھی جس کے کتبے پر زرگام کا نام کرندہ تھا۔ یہ نام پڑھ کر ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں بھینچ کر رکھ دیے ہوں۔ عمارہ بے خود ہو کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسامہ نے عمارہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ خود کو سنبھالو عمارہ، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے۔ عمارہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے تو انسانیت کی تذلیل پر رونا آ رہا ہے۔ زرگام کو اتنا بھی رحم نہ آیا کہ ان کے والدین کو ان کی میتیں ہی دے دے۔ ان کی میتوں پر رو کر انہیں صبر آ جاتا۔ عمارہ، تم قدرت کا انصاف نہیں دیکھ رہی۔ ان کی قبروں کے ساتھ زرگام کی قبر بھی ہے۔ اس نے لوگوں سے جینے کا حق چھینا تو رب نے اس سے جینے کا حق چھین لیا۔ اسامہ نے عمارہ کو سمجھایا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ عمارہ نے کتاب کا وہ خاص صفحہ نکالا جس میں وہ عمل تھا۔ پھر وہ اسامہ سے مخاطب ہوئی، تم نے بتایا تھا نا کہ زرگام نے فواد، حوریہ، وشا اور خیام کی میتوں پر خاص عمل کر کے ان کے ہمزاد تسخیر کیے تھے۔ تو اس کتاب کے مطابق شیطان ہمزاد کو برباد کرنے کا عمل بھی میتوں پر کیا جاتا ہے۔ ہمیں ان چاروں میتوں پر چراغ جلانے ہوں گے۔ 2 میتوں کے قریب کھڑے ہو کے اسامہ یہ عمل پڑھے گا اور 2 میتوں کے پاس کھڑی ہو کے میں عمل پڑھوں گی، اور ساحل اور عارفین ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں گے۔ پھر عمارہ نے اسامہ کو سارا عمل یاد کرایا۔ یہ کچھ قرآنی آیات تھیں جو بھٹکی ہوئی روحوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے تھیں، اور اس شیطان ہمزاد کے خاتمے کے لیے جسے عامل کالے جادو کے ذریعے تسخیر کرتے ہیں۔ بے شک کالے جادو کا توڑ قرآنی آیات سے ہی کیا جاتا ہے۔ اسامہ کی ٹانگوں میں تکلیف زیادہ تھی، اس لیے وہ ایک اسٹک کی مدد سے کھڑا تھا۔ ساحل اور عارفین دور کھڑے تھے۔ تہہ خانے کا یہ حصہ کسی غار جیسا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے روشنی نے یہ حصہ بھی روشن کر دیا تھا، ورنہ یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جس سے باہر کی روشنی اندر آ سکے۔ اس حصے کی زمین بالکل کچی تھی۔ یہاں 5 قبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پورا ماحول سراسیمگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساحل اور عارفین کے دل و دماغ کو ایک عجیب سی دہشت نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان کے من میں عجیب و اوہام کھٹک رہے تھے۔ قبرستان کا خوفناک سناٹا جیسے اموات کی رودات سنا رہا تھا۔ ساحل اور عارفین کو ہر چیز طلسماتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی نظر قبروں پر پڑتی تو انہیں یوں لگتا جیسے قبریں بل کھا رہی ہیں، مگر وہ اپنے ذہن کو جھٹک کے آیات پڑھنے لگتے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے ساحل کو تہہ خانے کے دروازے کا خیال آیا۔ تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آتا ہوں، ساحل نے عارفین سے کہا اور پھر تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھی چڑھنے لگا تو اسے ایک دم خیال آیا کہ اس دروازے کو اکھاڑ پھینکے۔ یہ سوچ کر وہ سیڑھی چڑھنے کے بجائے تہہ خانے میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسے کلہاڑی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے وہ کلہاڑی اٹھائی اور سیڑھی چڑھتا ہوا تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ تہہ خانے سے باہر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں آ گیا۔ اس نے کلہاڑی سے تہہ خانے کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور واپس نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔ وہ عارفین کے پاس آیا تو عارفین نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ میں تہہ خانے کے دروازے کی ٹینشن ہی ختم کر دی، دروازہ ہی توڑ دیا، ساحل نے بتایا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا، عارفین نے کہا۔ عمارہ اور اسامہ نے کچھ آیات پڑھنے کے بعد 4 دیے زمین پر رکھے اور ان سب دیوں میں زیتون کا تیل ڈالا اور ان سب دیوں کو چاروں قبر کے اوپر رکھا۔ عمارہ نے ان چاروں قبر کو روشن کیا اور پھر اسامہ سے مخاطب ہوئی، اب ہم نے عمل نمبر 2 پڑھنا ہے۔ اس عمل میں آیات رکے بغیر مسلسل پڑھنی ہیں۔ درمیان میں نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اس عمل کو درمیان میں چھوڑنا ہے، ورنہ نہ صرف یہ عمل ناکام ہوگا بلکہ بے اثر ہو جائے گا، ہم اسے دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسامہ نے اثبات میں سر ہلایا اور دونوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں کی نظر عمل کے دوران دیے پر مرکوز تھی۔ ساحل اور عارفین اسامہ اور عمارہ پر بھی نظر رکھے تھے۔
اور ارد گرد کے ماحول پر بھی۔ اسامہ یکسوئی کے ساتھ عمل پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک دیا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور قبر کی مٹی دھول اڑاتی خود بخود پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ قبر کا تختہ دکھائی دینے لگا۔ اسامہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ اسے عمارہ کی بات یاد تھی۔ وہ عمل مسلسل پڑھتا رہا مگر اس کے پاؤں اپنی جگہ سے اکھڑ رہے تھے۔ تھر تھراہٹ کی ایک لہر پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر کا تختہ کسی دھماکے کی طرح پھٹا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ یہ فواد کی قبر تھی۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد جو مردے کی حالت ہوتی ہے وہ اسامہ کے سامنے تھی۔ کیڑوں نے اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا لیا تھا اور وہاں اس کا اب صرف ڈھانچہ تھا، جس کی کھوپڑی میں آنکھوں کے بڑے بڑے سوراخوں میں اب بھی کیڑوں نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اسامہ کو ابکائی بھی آ رہی تھی اور دہشت سے پورے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ خاص طور پر ٹھوڑی کانپنے سے اس کے دانت بجنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اسے عمل پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے عمارہ کی طرف دیکھا جو انتہائی مہوو ہو کر عمل پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کے خوف کے تاثرات نہیں تھے۔ اس نے دوبارہ قبر کی طرف اپنی نظریں مرکوز کر دیں۔ وہ ایک فوجی تھا، اس لیے خوف اس کے ارادوں کو کمزور نہ کر سکا اور مسلسل عمل پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ قبر جس طرح کھلی تھی اس طرح خود بخود بند بھی ہو گئی۔ اسامہ سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ صرف اسے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ شاید یہ سب کچھ حمزاد ان کا عمل ناکام بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران وہ دونوں نہ تو بات کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی جگہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن اسامہ جان چکا تھا کہ حمزاد ان تک پہنچ چکے ہیں۔ ساحل نے ایک نظر اسامہ اور عمارہ کی طرف دیکھا اور پھر عارفین سے مخاطب ہوا، دعا کرو کہ اسامہ اور عمارہ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں۔ ہاں، اگر وہ دونوں اس عمل میں کامیاب ہو گئے تو ان حمزات سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ بس وہ مٹی کی گولیاں پوری طرح گھلی نہ ہوں۔ کاش ہمیں تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ عارفین نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ حوریہ کی دل فریب مسحور کن آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اپنی سحر انگاز آواز میں کوئی گیت گا رہی تھی۔ اس کی آواز کے طلسم نے ان کے دلوں میں ہلچل سی مچا دی۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معدوم ہو گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس آواز کی سمت کی طرف چلنے لگے۔ اسامہ اور عمارہ کو یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسامہ اور عمارہ نے انہیں اس طرح بدحواس تہہ خانے کی دیوار کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ دونوں پریشان ہو گئے، مگر وہ نہ تو ان سے پوچھ سکتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں اور نہ ہی انہیں جانے سے روک سکتے تھے۔ انہوں نے انہیں اللہ کے سہارے چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر اپنا دھیان عمل کی طرف مرکوز کرنے لگے کہ اگر عمل کامیابی سے پورا ہو گیا تو ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ساحل اور عارفین تو موت کی صدا کی طرف ہی بھاگے ہیں۔ وہ دونوں اس خوبصورت آواز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل پڑے۔ آواز کی مقناطیسیت انہیں اپنی طرف کھینچتی ہوئی ایک خوبصورت باغ میں لے آئی۔ ایک گھنے درخت کے قریب حوریہ خوبصورت لباس میں ستار تھامے بیٹھی تھی۔ حسن و زیبائش سے وہ کسی پری جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھی تھی، اس کا فیروزی جالی کا فراق دائرے کی شکل میں گھاس پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنی خمدار لمبی انگلیوں سے ستار کی تاروں کو چھیڑتی اور اپنی مسحور کن آواز کی جادوئی سر ہوا میں بکھیر دیتی۔ پہلے وہ وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گا رہی تھی، مگر اب وہ بغیر رکے مسلسل گا رہی تھی۔ اب عارفین اور ساحل کو اس کی آواز چبھنے لگی تھی اور دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں، مگر ان پر کچھ ایسا سحر طاری تھا کہ وہ وہاں سے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز اتنی تیز ہو گئی کہ ساحل اور عارفین کی دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، کانوں کے پردے چیرنے لگے، دل ڈوبنے لگا۔ وہ دونوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے چیخنے لگے، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ حوریہ اٹھ کے اپنے گانے کے ساتھ ساتھ جھومنے لگی۔ ساحل اور عارفین زمین پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ہاتھ ان کے کانوں پر ہی تھے، ان کی دماغ کی رگیں باہر کی طرف ابھر گئی تھیں، وہ درد سے چلا رہے تھے۔ حوریہ گھومتے گھومتے اپنے خوبصورت روپ سے اپنے اصل روپ میں آ گئی، وہی مردوں جیسی سفیدی میل سرد جلد، مردہ آنکھیں، پپڑی جمے سیاہ ہونٹ، کفن جیسے سفید چولے میں
وہ بدمست جوکے کی طرح ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ وہ دشمن کے شکار کے مزے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس دوران روشنی کی ایک شعاع حوریہ کی طرف بڑھی اور پھر خیام کا روپ دھار گئی۔ خیام کے ہاتھ میں ایک بڑا سا آئینہ تھا جو تقریباً 4 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ خیام کو دیکھ کر حوریہ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے یقین تھا کہ خیام اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے اب شکار کا زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ خیام کے سامنے اس کے دوستوں کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اور ان کے کانوں اور ناک سے لہو بہے گا۔ وہ اپنے خاص انداز میں گاتی ہوئی ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ خیام بھی ہوا میں اڑتا ہوا ایک پہاڑ کے قریب کسی خاص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی۔ وہ اسی باغ میں ہی کھڑا تھا جہاں ساحل اور عارفین زمین پر گرے پڑے تڑپ رہے تھے۔ حوریہ بھی مسکراتی ہوئی خیام کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ جس جگہ خیام اور حوریہ کھڑے تھے سورج ان کے بالکل سامنے تھا۔ حوریہ کو اپنی شیطانی قوتوں پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ ساحل اور عارفین کے ساتھ خیام کو بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خیام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا آئینہ حوریہ کے سامنے کیا تو حوریہ کا عکس اس آئینے پر روشنی کے ایک ڈاٹ کی طرح صورت میں نمودار ہوا۔ خیام ایک روحانی جسم تھا، اس لیے اس کے ہاتھ آئینے کو چھو نہیں رہے تھے۔ آئینہ اس کے ہاتھوں میں گویا معلق تھا، مگر اس کے روحانی قوتوں کے باعث وہ آئینہ خیام کی گرفت میں ہی تھا۔ خیام نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا تلچھا کیا تو آئینہ اس طرح تلچھا ہو گیا کہ روشنی کے اس ڈاٹ سے سورج کی شعاعیں ٹکرائی۔ آئینے سے تیز روشنی نکل کر حوریہ سے ٹکرائی۔ حوریہ کا گیت چیخوں میں بدل گیا اور وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ آئینہ بھی کرچی کرچی ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔ خیام نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا۔ وہ اب سکون میں آ چکے تھے مگر نڈھال لیٹے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے تشکر آمیز نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ حوریہ تو غائب ہو گئی تھی مگر خیام کو خطرے کی سرسراہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ آس پاس درختوں کے جھنڈ تیزی سے ہلے تھے جیسے کوئی چیز تیزی سے ان میں سے گزری ہو۔ فضا میں عجیب طرح گڑگڑاہٹوں کی آوازیں بھی گونجنے لگی تھیں۔ پھر اچانک خیام کو 3 حیولے دکھائی دیے جو زرغام، فواد اور وشا کا روپ دھار گئے۔ وہ تینوں جیسے چلتے پھرتے مردے تھے مگر ان کے جسم ہوائی تھے۔ تینوں انتہائی طیش میں تھے۔ غصہ اور انتقام الاؤ بن کر ان کی آنکھوں میں سلگ رہا تھا۔ زرغام نے دہکتی آنکھوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم حوریہ کو تھوڑی دیر کے لیے غائب تو کر سکتے ہو مگر اسے مار نہیں سکتے کیونکہ روح کی موت کبھی نہیں ہوتی۔ مگر جن مادی وجود والے انسانوں کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو وہ ہم سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم خود کو ہمارے حوالے کر دو، میرے تابع ہو جاؤ۔ میں نہ صرف ان چاروں کی جان بخش دوں گا بلکہ انہیں ان کے گھروں تک پہنچا دوں گا۔ خیام نے ہنستے ہوئے زرغام کی بات کا جواب دیا۔ جن لوگوں کو تم بچانے کی بات کر رہے ہو وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر آئے ہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، روح کی موت نہیں ہو سکتی مگر شیطان ہمذات کو تباہ کیا جا سکتا ہے جو دنیا میں بھی انسان کو بہکاتا ہے اور مرنے کے بعد اگر تمہارے جیسے خناس کے قابو میں آ جائے تو بھی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ پروردگار اگر چاہے تو ایک ساتھ میں ہی شیطان کو ختم کر سکتا ہے مگر وہ شیطان کو ہمارے ایمان پر رکھنے کے لیے زندہ رکھتا ہے، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ فواد نے کہکا لگایا۔ اسامہ اور عمارہ قرآن پاک کی جو آیات پڑھ رہے ہیں تم سب اس سے برباد ہونے والے ہو کیونکہ ان کا عمل پورا ہونے والا ہے اور اس عمل کے دوران تم انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ خیام کی اس بات پر زرغام پھر ہنسا۔ ہمیں انہیں ختم نہیں کر سکتے مگر انہیں ڈرا کر اس عمل سے روک سکتے ہیں۔ ان کا حال دیکھو، ان کے پورے جسم پر سانپ رینگ رہے ہیں۔ اس جال میں ان کی موت یقینی ہے۔ دہشت کے مارے ان کا عمل ٹوٹ جائے گا۔ جو ہی ان کا عمل ٹوٹا یہ سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ ساحل اور عارفین سنتے ہی ریسٹ ہاؤس کی طرف بھاگے۔ وہ اپنے نڈھال جسم کو گھسیٹتے ہوئے لمبے لمبے قدم رکھ رہے تھے۔ وہ تہہ خانے میں داخل ہوئے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ عمارہ اور اسامہ کے جسم پر سینکڑوں سانپ اس طرح رینگ رہے تھے کہ ان کے جسموں کے حصے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ساحل اور عارفین دیوانہ وار ان کی طرف لپکے کہ سانپوں کو ان کے جسموں سے نوچ نوچ کر پھینک دیں چاہے ان کی جان ہی چلی جائے۔ ابھی وہ عمارہ اور اسامہ کے قریب ہی نہ گئے تھے
کہ خیام کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ان سانپوں کو چھونا مت، ورنہ اسامہ اور عمارہ کا عمل ٹوٹ جائے گا اور یہ سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ اسامہ اور عمارہ کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابھی تک کامیابی سے عمل پڑ رہے ہیں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے وہاں رک گئے۔ انہوں نے خیام کی طرف دیکھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا، مگر چند سیکنڈ میں ہی ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک پل ضائع کیے بغیر خیام بھی غائب ہو گیا۔ ساحل اور عارفین باہر اس جگہ پہنچ گئے جہاں زرغام، حوریہ، وشا اور فواد کھڑے تھے۔ خیام بھی وہاں ظاہر ہو گیا۔ زرغام نے غصے بھری نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر زرغام نے ساحل اور عارفین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف جھٹکا۔ عارفین اور ساحل روئی کے پتلوں کی طرح ہوا میں معلق ہو گئے۔ پھر زرغام نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ کو دھکیلا۔ خیام ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی طرف اڑا تو وشا نے تیزی سے کچھ پڑھا، جس سے ہوا میں خیام کے سامنے 2 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا آئینہ آ گیا۔ وشا نے اس کے ساتھ وہی طریقہ استعمال کیا جو اس نے حوریہ کے ساتھ کیا تھا۔ خیام کا عکس ایک ڈاٹ کی شکل میں آئینے پر ابھرا۔ وشا نے اپنے ہاتھوں کی حرکت سے آئینے کو اس طرح ترچھا کیا کہ سورج کی شعاعیں اس ڈاٹ سے ملی، جس کے ساتھ خیام کی چیخیں فضا میں گونجی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس عمل سے وہ کچھ دیر کے لیے خود کو ظاہر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ ساحل اور عارفین مشرق کی سمت اس طرح اڑ رہے تھے جیسے کوئی ہوائی طاقت انہیں اڑا رہی ہو۔ وہ دونوں اس آبشار کے قریب تھے جو نیچے چھوٹے چھوٹے چشمے بناتی ہوئی نہر میں گر رہی تھی۔ زرغام نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تو وہ دونوں برفیلے پانی کی اس نہر میں جا گرے۔ انہیں تیراکی بھی نہیں آتی تھی۔ برفیلے پانی نے ان کی رگوں میں بہتا لہو جسے منجمد کر دیا۔ وہ چیختے چلاتے بار بار اوپر آتے، بچاؤ بچاؤ، مگر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ اپنی موت کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی جلد سرد اور سفید ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی چیخیں بھی دبنے لگیں۔ وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ شاید خیام انہیں بچانے کے لیے آئے، مگر زندگی کی ڈور کے ساتھ ساتھ امید بھی چھوٹتی جا رہی تھی۔ عارفین کی سانسیں ڈوب رہی تھیں۔ ساحل کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ عارفین کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے دانت بج رہے تھے، جسم پر کپکپی طاری تھی۔ ساحل بامشکل چلایا، اسامہ، عمارہ، مگر بے سود کیونکہ ان کی آواز تہ خانے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسامہ اور عمارہ کا عمل مکمل ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ان کے جسموں پر لپٹے سانپ بھی غائب ہو گئے۔ چاروں قبر پر جلے ہوئے چراغ بجھ گئے۔ اسامہ اور عمارہ نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمارہ خوشی سے چلائی، اسامہ، ہمارا عمل کامیاب ہو گیا ہے، شیطان ہمزاد ختم ہو گئے ہیں۔ بغیر ہوا کے چراغوں کا بجھنا اسی بات کی علامت ہے۔ ادھر عارفین کے ساتھ ساتھ اب ساحل کی سانسیں ڈوبنے لگی تھیں۔ وہ اب خود ڈوبنے سے بچا نہیں سکتے تھے۔ ان کے بازو اور ٹانگیں برفیلے پانی سے بے جان ہو رہی تھیں۔ اچانک درخت کا موٹا تنا ساحل کو خود کے قریب گرتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی کی امید نے ان کی بے جان جسموں میں جان بھر دی۔ ساحل نے ہاتھ بڑھا کر اس تنے کو پکڑ لیا۔ وہ دونوں اس تنے کی مدد سے جھیل سے باہر آ گئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بے سود زمین پر گر گئے اور کانپنے لگے۔ تنے کا اس طرح ہم پر جھک جانا بالکل جادوئی عمل تھا، مگر یہ کس نے کیا؟ ابھی یہ ساحل سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اسی درخت کے قریب ایک روشنی سی دکھائی دی جو رفتہ رفتہ اس کے قریب آنے لگی اور پھر وشا کا روپ دھار گئی۔ پہلے تو ساحل اور عارفین خوفزدہ ہو گئے کیونکہ ان کے جسموں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، مگر اس بار وشا کا روپ بہت مختلف تھا۔ سفید لباس میں تھی، اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت، وہی خوبصورتی تھی جو زندگی سے بھرپور وشا میں تھی۔ ساحل کا دل اسی طرح دھڑکا جسے اس کی اپنی وشا اس کے سامنے ہو، مگر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا کہ وہ ایک بار پھر ہمزاد کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ وشا کا ہوائی نورانی جسم اس کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں احساس وفا سے جھلملا رہی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ساحل اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ نہ جانے دل کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فریب ہے تو اس فریب میں مبتلا ہو جاؤں۔ وشا نے دھیرے سے کہا، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، تم سب نے مل کر موت کو شکست دے دی۔ ساحل کے دل نے کہا کہ زندگی کی نوید سنانے والی وشا ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی، وشا تم میری وشا ہو۔ وشا مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں ساحل کے لیے گلہ تھا۔ بس تم سے ایک بات کہنے آئی ہوں، اگر کوئی آپ کی زندگی میں سچی محبت لے کر آئے تو اسے کبھی نہ ٹھکراؤ۔ محبت پر پیسہ اور آسائشوں کو ترجیح مت دو۔ اگر آپ کسی کو محبت کے بدلے میں محبت دیں گے تو رب آپ کو نعمتوں سے سرشار کر دے گا۔
کوئی اپنے رب سے امید تو باندھ کے دیکھے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وشا کھڑی ہو گئی اور ہوا میں معلق ہو کے ساحل سے پیچھے ہٹنے لگی۔ وشا رکو، میری بات تو سنو۔ ساحل ہوا میں ہاتھ اکڑاتے اسے پکارتا رہا۔ وشا پیچھے ہٹتی ہوئی ایک بار پھر روشنی میں تبدیل ہو گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ساحل اور عارفین کو 5 روشنی کی شعاعیں آسمان کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیں۔ او میرے خدایا، ان کی تو حالتیں بہت خراب ہیں، امارا نے ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جن کے جسموں پر کپ کپی طاری تھی۔ گیلے کپڑوں کے باعث ان کا جسم مزید ٹھنڈا پڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ انہیں کسی طرح ریسٹ ہاؤس تک لے جانا ہوگا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، امارا نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو خود بمشکل چل کر یہاں تک آیا تھا۔ اس کی کمر اور ٹانگ میں تکلیف تھی۔ تم اکیلی انہیں کس طرح لے جاؤ گی؟ میں ادھر ہی آگ جلا دیتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ امارا بس تھوڑا سا سہارا دے دے، ہم خود چل کر جا سکتے ہیں۔ اس نے سہارا دے کر ساحل کو کھڑا کیا اور پھر ساحل امارا کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر ریسٹ ہاؤس تک چلا گیا۔ اسے ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کے امارا نے ایک گرم کمبل اسے اڑا دیا اور پھر عارفین کو لانے کے لیے دوبارہ دوڑتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے باہر بھاگی۔ اسامہ عارفین کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں امارا وہاں تک پہنچ گئی۔ وہ بہت تیز بھاگ کر آئی تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے عارفین کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر عارفین بھی ساحل کی طرح امارا کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ ریسٹ ہاؤس تک پہنچ گیا۔ اسامہ بھی لنگڑا کر چلتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ ریسٹ ہاؤس تک گیا۔ امارا نے ان دونوں کو ہال نما بڑے کمرے میں آتش دان کے قریب بٹھایا۔ اسامہ نے جلدی سے آتش دان میں آگ لگا دی۔ ریسٹ ہاؤس اب اپنی پرانی حالت میں تھا، کھنڈر نما، دھول و مٹی سے اٹا ہوا۔ آگ ٹھیک طرح سے لگ گئی تو اسامہ نے امارا سے کہا، جلدی سے ان کے گرم کپڑے نکالو۔ امارا نے بیگ سے ان دونوں کے گرم کپڑے اور جرسیاں نکالی۔ اس نے 2 پینٹ شرٹس اور 2 جرسیاں اسامہ کو دی اور خود کمرے سے باہر صحن میں چلی گئی۔ اسامہ نے ساحل اور عارفین کو کپڑے دیے، ادھر آگ کے قریب اپنے کپڑے بدل لو۔ ان دونوں نے اپنے کپڑے بدل لیے۔ اسامہ نے ان کے گیلے کپڑے کرسیوں پر پھیلا دیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ان دونوں کو کافی سکون ملا تھا۔ وہ ٹھٹرتے ہوئے آگ کے قریب بیٹھ گئے۔ امارا، اسامہ نے امارا کو آواز دی۔ امارا اندر آئی تو اسامہ نے ان سے تولیہ مانگا۔ امارا نے اسامہ کو تولیہ پکڑایا۔ اسامہ نے تولیہ لیا اور ساحل اور عارفین کے بال خشک کرنے لگا۔ امارا بھی ان دونوں کے قریب بیٹھ گئی۔ اب کچھ بہتر محسوس کر رہے ہو؟ امارا نے ساحل اور عارفین سے پوچھا۔ دونوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ حیرت کی بات ہے، تم دونوں جھیل سے باہر نکلے کیسے؟ تمہیں تو تیراکی نہیں آتی؟ امارا نے ساحل سے پوچھا تو ساحل کی جگہ اسامہ بولا، یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے، اس وقت ان سے کچھ مت پوچھو۔ کسی طرح سے ان دونوں کے لیے چائے بن جائے تو ان دونوں کو کافی سکون ملے گا۔ میرے پاس چائے کا سارا سامان ہے، مگر پکاؤں گی کیسے؟ امارا نے کہا۔ ساس پین تو ہے نا؟ اسامہ نے پوچھا۔ ہاں، امارا نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ صحن میں کچھ اینٹیں رکھو، میں یہاں سے لکڑیاں لے آتا ہوں۔ اسامہ کی بات سنتے ہی امارا صحن میں چلی گئی۔ اس نے اینٹوں کا چولہا بنایا اور ساس پین میں دودھ اور پانی ملا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اتنی دیر میں اسامہ لکڑیاں لے آیا اور لکڑیوں میں آگ بھڑکا دی۔ امارا نے چائے بنائی اور ٹرے میں کپ رکھ کے ساحل اور عارفین کے پاس چلی گئی۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ساحل اور عارفین کے پاس آ گیا۔ اسامہ نے ان دونوں کو چائے دی اور خود بھی ان کے قریب بیٹھ گیا۔ امارا بھی اپنا کپ لے کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ساحل، تم اور عارفین بہت بہادر ہو، تمہاری ہمت کی وجہ سے ہم اپنا عمل مکمل کر پائے۔ ہم نے ان شیطان ہمزاد کا خاتمہ کر دیا۔ اب ہم اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائیں گے، امارا نے کہا، مگر ساحل کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلملا رہی تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دینا کہ ہم خیام، فواد، وشا اور حوریہ کی قبریں بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ اسامہ نے ساحل کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ ساحل اس کے کندھے سے سر لگا کر رونے لگا۔ ساحل کو اس طرح دیکھ کر سب اداس ہو گئے۔ اگر ان دونوں کی حالت ٹھیک ہوتی تو ہم ابھی سفر پر روانہ ہو جاتے، مگر ان دونوں کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، امارا نے کہا۔ یہ دونوں پہلے سے بہتر ہیں اور ویسے بھی گاڑی میں سردی نہیں لگتی، 1-2 گھنٹہ پہلے آرام کرتے ہیں، پھر گھر کے لیے روانہ ہوں گے۔ تم تیاری مکمل کر لو، اسامہ نے کہا۔ تھوڑی بہت چیزیں پیک کرنی ہیں، اس میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔ مجھے تم تینوں کی فکر ہے، تم تینوں فٹ نہیں ہو، امارا نے بڑی سی شال اوڑھتے ہوئے کہا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم ہماری فکر نہ کرو، اسامہ نے امارا کو ایک بار پھر تسلی دی۔ اسامہ نے آتش دان کے سامنے ایک گدا بچھا دیا اور ایک کمبل کو موڑ کر اس کا تکیہ سا بنا دیا اور پھر ساحل سے کہا، تم اور عارفین لیٹ جاؤ، ہم ٹھیک بیٹھے ہیں۔ ساحل نے جواب دیا، ہم نے سفر کرنا ہے، تم دونوں آرام کر لو۔ اسامہ نے پھر زور دیا۔
ساحل اور عارفین گدے پر لیٹ گئے۔ اسامہ نے ان پر کمبل ڈال دیا اور پھر وہ عمارہ کے قریب آیا۔ تم میرے ساتھ آؤ، ایک ضروری کام ہے۔ اب ایسا کون سا کام ہے؟ عمارہ نے حیرت سے پوچھا۔ باہر صحن میں آؤ، میں سمجھاتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ عمارہ اس کے ساتھ باہر صحن میں چلی گئی۔ اب بتاؤ کون سا کام ہے؟ عمارہ نے پوچھا۔ ہم نے شیطانوں کو تو ختم کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس غلاظت کو بھی جلا ڈالیں جنہیں زرگام کالے جادو میں استعمال کرتا تھا۔ اسامہ نے تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں وہ سب ناپاک چیزیں جلا دینی چاہیے تاکہ کوئی اور اس شیطانی علم کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ کہہ کر عمارہ تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھی جو ٹوٹ کر ایک طرف گرا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ اسامہ بھی آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ اس نے اور عمارہ نے ساری غلاظت اکٹھی کر کے ایک بوری میں ڈالی۔ عمارہ نے کالے جادو کی کتابیں بھی اس بوری میں ڈال دیں۔ اسامہ خود مشکل سے چل رہا تھا، اس لیے عمارہ اسے بوری کو اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسامہ ابھی تہہ خانے میں ہی تھا تو عمارہ صحن میں بوری رکھ کر واپس بھی آ گئی۔ اسامہ اور عمارہ نے وشا، حوریہ، فواد اور خیام کی قبروں کے قریب کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور پھر واپس صحن میں آ گئے۔ اسامہ نے غلاظت سے بھری اس بوری کو آگ لگا دی۔ عمارہ پیکنگ کرنے لگی۔ جب روانگی کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اسامہ نے ساحل اور عارفین کو جگایا۔ وہ دونوں بھی تیار ہو گئے۔ جب سامان اٹھا کر سب ریسٹ ہاؤس سے باہر جانے لگے تو ساحل نے عمارہ سے کہا، ایک بار وشا کی قبر دیکھ لوں۔ عمارہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسامہ سے کہا، تم دونوں ادھر ہی ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ ساحل اور عارفین اب خود سے چل سکتے تھے، اب انہیں سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ ساحل اور عمارہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر اس چھوٹے سے قبرستان میں گئے۔ ساحل وشا کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ایک بار پھر جذبات کی رو میں بہنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو وشا۔ عمارہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وشا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگو، اس طرح آنسو بہانے سے روح کو اذیت ہوتی ہے۔ ساحل نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وشا کے ساتھ ساتھ حوریہ، فواد اور خیام کے لیے بھی دعا مانگی۔ وہ دونوں اوپر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں آئے اور پھر سارے اس ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل گئے۔ گاڑی تک پہنچنے کا مسئلہ بھی ان کے لیے کافی کٹھن تھا۔ انہیں پہاڑوں کے دشوار گزار غاروں سے گزر کر گاڑی تک پہنچنا تھا۔ انہوں نے ہمت کی اور اس دشوار گزار راستے سے گزر کر گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسامہ تو وہیں زمین پر سر مسجود ہو گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور اب صحیح سلامت گھر واپس لوٹ رہے ہیں۔ ساحل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور عمارہ اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اسامہ اور عارفین پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ شام کے 5 بجے وہاں سے روانہ ہوئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہی ان کے موبائل کی سروس بحال ہو گئی۔ اسامہ، ساحل اور عارفین نے اپنے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور انہیں اپنی کامیابی اور خیریت کی اطلاع دی۔ گھر والوں سے بات کر کے انہیں ایک عجیب سا سکون ملا۔ انہیں محسوس ہوا کہ جذبات سے بھرپور زندگی ہاتھوں میں خوشیوں کے گلاب اٹھائے ان کی منتظر ہے۔ ان کی گاڑی پہاڑوں پر بل کھاتے سانپ جیسی سڑک لوہائی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ بادل جیسے بار بار گاڑی کے آگے آ کر چھیڑ خانی کر جاتے تھے۔ عمارہ نے اپنی والدہ رابعہ کا نمبر ملایا تو بیل جانے لگی۔ عمارہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ وہ کب اپنی ماں کی آواز سنتی ہے۔ رابعہ واش روم میں تھی، اس لیے اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ عمارہ نے دوبارہ کوشش کی مگر ماں سے بات نہ ہو سکی۔ پھر اس نے ظفر کا نمبر ملایا۔ ہیلو عمارہ، کہاں ہو تم؟ خیریت سے تو ہو؟ ہم تو تم سب کے موبائلز پر فون کرتے رہے مگر رابطہ ہی نہیں ہوا اور نہ تم میں سے کسی نے فون کیا۔ انکل، ہم سب خیریت سے ہیں، ہمارے موبائلز پر سگنل ہی نہیں تھے، ہم تو ایک دوسرے سے بھی رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ امی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے مگر تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، ظفر نے کہا۔ میں جو خوشی کی خبر سنانے والی ہوں اس سے آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، عمارہ نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر سناؤ عمارہ، ظفر نے بے چینی سے کہا۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب صحیح سلامت گھر لوٹ رہے ہیں۔ عمارہ اتنی خوش تھی کہ اس کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ظفر کی طرف خاموشی چھا گئی۔ خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، اپنوں کی جدائی کے غم نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا، یہ خبر سن کر میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ انکل، آپ خیام، فواد اور حوریہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیں، عمارہ نے کہا۔ عمارہ، میں سب کو بتا دوں گا، تم سب نے میرے گھر آنا ہے۔ میں خیام، فواد اور حوریہ کے گھر والوں کو، ساحل اور عارفین کے گھر والوں کو اپنے ہی گھر بلا لوں گا۔ اسامہ کی والدہ تو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گجرات رہتی ہیں، ان کے لیے آنا مشکل ہوگا، اس لیے انہیں نہیں کہوں گا، تم لوگ آ جاؤ۔
تو ہم خود کسی دن شکریہ ادا کرنے ان کے گھر جائیں گے۔ ہماری اس کامیابی کا کریڈٹ تو اسامہ کو ہی جاتا ہے۔ تم سب خیریت سے پہنچ جاؤ، ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ظفر نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسامہ ہمارا ہیرو ہے، لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ یہ دو اناڑی فوجی ساحل اور عارفین بھی اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑے ہیں۔ یہ کہہ کر عمارہ ہنسنے لگی۔ اللہ تم لوگوں کو اپنے امان میں رکھے، میں پہلے رابعہ کو یہ خبر سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ عمارہ، اسامہ، ساحل اور عارفین ظفر کے گھر پہنچے تو سب نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ اسی مہینے کی 24 تاریخ کو عارفین اور وینا کی شادی طے کر دی گئی۔ عارفین اور وینا کی شادی کی تقریب میں سب شامل ہوئے اور سبھی بہت خوش تھے۔ ساحل بھی اب کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ اسی تقریب میں اسامہ اور عمارہ بھی ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ایک نئے رشتے میں بندھ گئے۔